إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ادب کیا جائے، مجھے عزت دی جائے، میں معاشرے کا معزز ترین فرد بن جاؤں، تو اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے،
کچھ ذریعے ہیں، کچھ ذرائع ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان عزت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ذرائع اور اسباب انسان کے لیے اپنانا ضروری ہیں۔ اگر انسان عزت چاہتا ہے اور معزز بننا چاہتا ہے تو وہ اسباب اور ذرائع انسان کو اختیار کرنا پڑیں گے۔ نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو پڑھنا، پڑھانا، قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں قرآن سے تعلق انسان کو مقام انسان کا بلند کر دیتا ہے، انسان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان جس قدر قرآن سے تعلق رکھے گا اس قدر اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلا سبب تھا کہ قرآن پڑھو اور سمجھ کے پڑھو۔ قرآن ایک پڑھ دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں روایتی انداز میں بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے۔ قرآن حفظ کرنا بھی ثواب کا کام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، حقیر بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے کہ ایک بچہ قرآن پاک کو زبانی یاد کر لے۔ قرآن پاک کو یاد کرنا اور پڑھنا بڑا افضل عمل ہے، بلکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اس سے بھی بڑا مقام ہے، اس سے بھی فضیلت والی بات ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، کتاب مبین ہے۔ اللہ نے کہا فیہ ہدا، قرآن پاک میں ہدایت ہے، ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ ہدایت تب ہی حاصل ہوگی جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن میں ہے کیا۔ تو قرآن کا مطلب، قرآن کا ترجمہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے جس چیز سے اپنے اصول لینے ہیں، جس کتاب سے ہدایت لینی ہے، اس کتاب میں ہے کیا، اس کتاب میں کون کون سے اصول بیان ہوئے ہیں۔ اگر قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا قرآن میں توحید اللہ نے کیسے بیان کی ہے، قرآن میں رسالت کا مقام اللہ نے کیسے بیان کیا ہے، رسول کا ادب کیسے بیان کیا ہے۔ قرآن کا مطلب سمجھو گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے، پڑوسی کے حسن سلوک کیسے بیان کیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے قرآن میں کیسے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر محض الفاظ پڑھو گے، ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عملی لحاظ سے ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور قرآن پاک ایسے سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کے ایک ایک موڑ پر اور زندگی میں ہر لمحے میں قرآن پاک ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اور جب ہم نے رہنمائی لینی ہے تو ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے اس میں ہے کیا۔ جب پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک میں کیا ہے تو ہم رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک میں کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو قرآن پاک میں جگہ جگہ کل لفظ کل سے مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے، اور لفظ کل اس مقام پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہت ہی اہم بات کرنا مقصود ہوتی ہے، جہاں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یہاں لفظ کل کو استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ تو جگہ جگہ لفظ کل استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے۔ اور لوگوں کو نبی تو بتا رہا ہے لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، لوگ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، لفظ کل بھی پڑھتے ہیں، آیات بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان آیات کا مطلب اور ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ آج قرآن سے دور کرنے کے لیے 20 بہانے ہیں، اور قرآن کا ترجمہ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے قرآن میں ہے کیا۔ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جب قرآن سے آپ توحید پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی توحید کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 2 لفظوں میں اللہ نے توحید بیان کر دی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں
جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کا اصل فائدہ ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں ہے کیا۔ جگہ جگہ ہدایت مبین اور صراط مستقیم، جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں ہے کیا تو ہم صراط مستقیم کیسے اپنائیں گے؟ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ اور یہ کہنا کہ قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، اس کو پڑھنے کے لیے پہلے 14 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ترجمہ بالکل سمپل ترجمہ، آپ قرآن پاک کا ترجمہ خرید لیں، معانی بھی ملتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی ملتا ہے، مفہومیہ ترجمہ بھی ملتا ہے۔ ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اگر کسی جگہ آپ کو اشکال ہوتا بھی ہے، نہیں بھی سمجھ آتی، تو آپ کسی عالم دین کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھ لیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ترجمہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں کیا ہے اور قرآن میں کیا کیا ہے، لوگ کیا بتاتے ہیں، قرآن میں کیا ہے۔ جب لوگوں کو قرآن پڑھنے ہی نہیں دینا بلکہ روک دینا ہے، نہ پڑھنا قرآن، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اور اپنی طرف سے باتیں کرنا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن کو سمجھیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ اتنی بڑی کتاب ہمارے لیے اصول بھی ہے، قانون بھی ہے، ہماری زندگی کے لیے رہنمائی بھی دیتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اس کتاب میں کیا ہے۔ ہم پڑھتے جا رہے ہیں بس روٹین وائز، روایتی انداز میں، کوئی پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھو اور سمجھ کے پڑھو، یہ عزت کا باعث ہے، عزت کا سبب ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انسان عاجزی اختیار کر لے، اللہ کے ہاں جھک جائے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، تکبر کی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، تو اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دیتے ہیں۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ بہا۔ اگر کوئی بندہ عاجزی اختیار کر لے، اگر کوئی بندہ عاجزی اختیار کر لے، انکساری اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان جھکتا ہے اللہ اس انسان کو ویسے ویسے بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان اکڑ جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، انا کے لہجے میں ڈوب جاتا ہے اور اپنی میں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ انسان کبھی بھی عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ اکڑنے والا ہمیشہ جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جس درخت میں، جس شجر میں لچک ہوتی ہے، لچکدار درخت ہوتا ہے، دائیں طرف سے ہوا چلے گی وہ بائیں طرف جھک جائے گا کیونکہ اس میں لچک ہے۔ لیکن ایسا درخت جس میں لچک نہیں ہے بلکہ اکڑ کے کھڑا رہتا ہے، تیز آندھی آتی ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ تو انسان میں لچک ہونی چاہیے، انسان کو عاجزی اور انکساری انسان کی فطرت میں اور جبلت میں، طبیعت میں رچ بس جائے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ بس میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ عاجزی اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو عزت دیں گے، لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ وگرنہ آج تو لوگ اگر اچھا سوٹ پہن لیں، اچھے بوٹ پہن لیں، سوٹ بوٹ پہن کے چھوٹے طبقے کے لوگوں کو سلام بلانا پسند نہیں کرتے کہ ہماری عزت میں کمی آتی ہے، ہم اس سے سلام لیں۔ حالانکہ مومن آدمی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے، غمت الناس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور عاجزی کیا ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر نہ سمجھے بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ یہ سمجھنا کہ میں نے اچھا سوٹ پہن لیا، اچھے کپڑے پہن لیا، میں عزت والا بن گیا ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے وہ آپ کو عزت دیں گے، اور دوسروں کو عزت دینے کے لیے انسان کے اندر عاجزی کا آنا ضروری ہے۔ جب تک عاجزی نہیں آتی آپ اپنے سے چھوٹے طبقے کے لوگوں کو سلام ہی نہیں کریں گے، آپ ان کو حقیر سمجھیں گے۔ بھائی میں اس سے کیوں سلام لوں، وہ آ کے مجھ سے سلام لے، میں اٹھ کے کیوں ملوں، وہ اٹھ کے ملے، میرا مقام ہے، میرا سٹیٹس ہے، میری پرسنالٹی ہے۔ یہ باتیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، ایک غلام آیا، وہ اللہ کے رسول سے باتیں کرنے لگا۔ ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، غلام اللہ کے رسول سے مخاطب ہو گیا،
اب یہ سردار تھے، انہوں نے یہ ناپسند جانا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوں اور ساتھ میرے غلام بھی بیٹھ کے آگے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب چہرے کے آثار دیکھے، چہرہ پڑھ لیا، پتہ چل گیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایسے الفاظ بولے تھے جو ہمارے لیے اصول بن گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، تیرا یہ ناپسند جاننا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابھی تک تجھ میں جاہلیت کی بو باقی ہے۔ صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جاہلیت کی بو ہے کہ تم چھوٹے طبقے کے انسان کو، چھوٹے طبقے کے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا نہیں سکتے، بلکہ ساتھ بیٹھ جائے تو تم ناپسند سمجھتے ہو کہ بھئی میرا سٹیٹس کیا اور اس کا کیا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا، میرا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا، یہ نیچے بیٹھے میں اوپر بیٹھوں گا۔ حضرات یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اگر تم چھوٹوں کو عزت دو گے وہ تمہیں عزت دیں گے اور تمہیں پھر عزت ملے گی۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ جاہلیت میں لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ جو سردار تھا، جس کے پاس گھوڑا تھا، اونٹ تھا، جس کے پاس سواری تھی، وہ اس شخص کو حقیر سمجھتا تھا جو بن سواری تھا، جس کے پاس سواری نہیں ہوا کرتی تھی۔ پیدل چلنے والے کو سوار حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، جاہلیت کی طبیعتیں اور عادتیں ہیں۔ اسلام ایسی عادتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، تمہارا یہ کام ہے کہ تم عزت دو، تمہیں بھی عزت ملے گی۔ عاجزی اور انکساری سے جاہلیت کی رسموں کو چھوڑ دو، جاہلیت کی عادتوں کو ختم کر دو، جھک کے چلنا سیکھو۔ آج اللہ نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دے دیا، تمہارے قدم ہی زمین پہ نہیں لگتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پہ اکڑ کر چلنے کا کیا فائدہ، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمانوں کی اور پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، کیا فائدہ اکڑ کے چلنے کا۔ تمہیں اللہ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا، بس تھوڑا سا۔ وہ کہ اختیار کیا ہے، تم اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہو، اپنی مرضی سے چل سکتے ہو، اپنی مرضی سے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، سو سکتے ہو، بس اتنا سا اختیار ہے تمہارے پاس، پھر بھی اکڑ کے چلتے ہو، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، اپنی میں ہی انسان ڈوبا رہتا ہے۔ بلکہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس بے بسی میں ذوق بشر کا کیا حال ہے، اس بے بسی پہ ذوق بشر کا کیا حال ہے، کیا جانے کیا کرے خدا جو اختیار دے۔ ابھی اللہ نے تمہیں اختیار نہیں دیا۔ انسان اپنی زندگی میں ہزاروں مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان بے بس، لاچار اور مایوس، نا امید ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اب میں بیار و مددگار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس وہاں اختیار نہیں ہوتا۔ تمہیں کچھ اختیار اللہ نے دے دیے ہیں تو تم سمجھتے ہو بس اب میں ہی ہوں، اب کوئی اور نہیں ہے۔ اس کو اگر اپنے دل سے نکال دو گے تو اللہ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ آج یہ بیماری ہر فرد میں، چاہے کوئی ٹیچر ہو، چاہے کوئی عہدیدار ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی کسی چیز کا، کسی جماعت کا، تنظیم کا ناظم ہو، کوئی مدیر ہو، کوئی بڑے طبقے کا آدمی ہو، کسی کے پاس مال ہو، دولت، ہر دوسرا شخص اس بیماری کا شکار ہے کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میرا مقام اس سے بلند ہے۔ یہ بات اگر دل سے نکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، غلام صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، سردار صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ نے کبھی تفریق نہیں کی کہ میرے ساتھ غلام نہ بیٹھے، میرے ساتھ سردار بیٹھے۔ ہر ایک کو عزت دی اور دین کی بنیاد پہ عزت دی۔ جو جتنی عاجزی اختیار کرتا تھا اسے اتنی عزت ملتی تھی۔ اگر تکبر میں اٹے رہو گے تو تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ عزت چاہتے ہو تو تمہیں عاجزی اختیار کرنا پڑے گی۔ دو چیزیں، پہلا قرآن سے تعلق بناؤ، دوسرا مختصر بات کروں اور ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، دوسرا یہ کہ انسان عاجزی اختیار کر لے، اور تیسرا ذریعہ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ انسان جس قدر دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس قدر عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تم جتنا لوگوں کو معاف کرو گے اللہ اتنا عزت میں اضافہ کرے گا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں نے جا کے معافی مانگی تو میری عزت میں تو کمی آ جائے گی، میں کیوں جا کے معافی مانگوں، میرا جھگڑا ہوا ہے، غلطی اس کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں۔
اچھا غلطی اپنی بھی ہو پھر بھی کہتا ہے میں کیوں معافی مانگوں، معافی وہ مانگے، میں معافی مانگوں گا میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ جب کوئی معاف کرتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی کو معاف کرو اور تمہاری عزت میں کمی آ جائے۔ تم دوسروں کو معاف کرو، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دو۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تو یہ عادت عام تھی، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، غلطی ہوتی معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں موقع ایسے آئے، مسلمان تو کیا دشمنوں کو، کافروں کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کی عادت ڈال لو۔ اور یہ ہے کہ انسان معاف کیوں نہیں کرتا دوسروں کو؟ تکبر ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، میں کیوں معاف کروں، میری عزت میں کمی آتی ہے۔ یہاں بھی انسان میں تکبر آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے میں کیوں معاف کروں، حالانکہ معاف کرنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر غلطی کا احساس اور دوسرے کا احساس زیادہ ہے آپ کے مخالف کے مقابلے میں۔ آپ کا مخالف فریق ثانی وہ آپ کے مقابلے میں بالکل کمزور ہے ایمان کے اعتبار سے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے جا کے اسے معافی مانگ لی، میں نے اسے معاف کر دیا، تو اللہ میری عزت میں اضافہ کرے گا۔ آج لوگ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، سالہ سال لڑائیاں جاری رہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہی نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہاں تک بھی ہے، آپ نے فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا جامع فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس پر کوئی ظلم کر دے اور ظلم کرنے کے بعد مظلوم اس ظلم پر صبر کرے اور معاف کر دے، تو اس کے بدلے میں بھی مظلوم کی عزت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ انسان بدلے کی آگ دل میں لیے سازشیں کرے اور اس کے مخالفت میں دن رات اپنی سوچ کو مصروف رکھے اور بدلہ لینے کی آگ میں اسے نیند بھی نہ آئے، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اسلام کے بالکل مخالف ہیں کہ انسان بدلہ لینے کی آگ دل میں جلا لے اور اب کہے کہ جب تک میں نے بدلہ نہیں لینا تب تک آرام سے نہیں بیٹھنا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر ظلم ہو بھی جائے تو صبر کر لو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دیں گے۔ تمہیں اگر عزت میں اضافہ چاہیے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اس کے مقابل کہ تم اگر بدلہ لو، پھر بدلہ لیتے ہوئے تم سے زیادتی ہو جائے، کوئی قتل کر بیٹھو، کوئی اور معاملہ کر بیٹھو، تو پھر ساری عمر عدالتوں کے چکر لگانا، پھر عدالتوں میں جا کے ذلیل و خوار ہونا اور ساری عمر اپنا پیسہ بھی برباد کرنا، اپنا وقت بھی برباد کرنا۔ اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ تم صبر کر لیتے، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دیتے۔ تو اس فرمان کا یہ مطلب ہے اگر ظلم ہو بھی جائے تو تم صبر کر لو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ اپنے بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بندہ آئے اپنے رب کے در پہ آ کے عزت اگر اللہ کے در پہ آ جاتا ہے تو اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن سے تعلق بنائے، دوسری بات یہ تھی کہ انسان عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے جا کے سلام لے لیتا ہے۔ اگر آپ سے جھگڑا کر لیا کسی نے تو آپ کو غصہ آ گیا، تو غصہ کتنی دیر رہتا ہے؟ غصہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کی میعاد کتنی ہے؟ اگر انسان لڑائی جھگڑا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے، الگ ہو جائے، تو 15 سے 20 منٹ بعد انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، 15 سے 20 منٹ بعد غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھ میں بہت زیادہ غصہ ہے، وہ رات کو جب سوتا ہے، آرام کرتا ہے، صبح آنکھیں کھلتی ہیں تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد غصہ نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد بدلے کی آگ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، انا ہوتی ہے کہ وہ کون ہوتا ہے مجھے ہاتھ لگانے والا، وہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں بات کرنے والا، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے مجھے ایسے کہا ویسے کہا۔ اس طرح کی باتیں تکبر پر دلالت کرتی ہیں کہ تکبر دل میں لیے غصہ نہیں ہے، اب غصہ تو ختم ہو جاتا ہے، اب تکبر ہے
کہ میں نے بدلہ لینا ہے اور میں اسے بتاؤں گا میں کیا چیز ہوں، اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے انسان ساری حدیں کراس کر دیتا ہے، ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے بہتر یہ تھا کہ انسان صبر کر لیتا، اس کے بدلے میں اللہ اس کی عزت میں بھی اضافہ کر دیتے۔ اور اس سے آگے چل کے انسان کو عزت حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع اور ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ذرائع آپ اختیار کریں گے تو اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کر دیں گے۔ اور تکلفات میں پڑنے سے اچھا لباس، اچھی جوتی اور پہن لینے سے انسان کی عزت میں اضافہ نہیں ہو جاتا، بلکہ دین اسلام سے تعلق جوڑنے سے اور اللہ تعالیٰ کے در پہ آنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دریائی گزرگاہ سے گزر رہے تھے اور سواری سے نیچے اتر گئے، اپنے موزے اتار کے اپنے کندھوں پر رکھ لیے، پیدل چلنا شروع ہو گئے ننگے پاؤں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ سے کفار لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، مومنین کے امیر ہیں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بڑا ہی بلند ہے، آپ ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ سواری کے اوپر بیٹھ کے سوار ہو کے چلیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا، کہنے لگے انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ اے ابو عبیدہ سن لے، ہم اسلام لانے سے قبل بالکل حقیر ترین تھے، معاشرے کے حقیر فرد تھے، ہمیں اگر عزت ملی ہے، آج اگر میں امیر المومنین ہوں، آج اگر اللہ نے مجھے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کی وجہ صرف اسلام ہے، نہ کہ میرا ذاتی مال و دولت، اس کی وجہ صرف اسلام ہے۔ تکلفات کے لبادے اوڑھ کر انسان اگر عزت حاصل کرنا شروع کر دے تو تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے ایسے آئے جنہوں نے تکلفات کے لبادے اوڑھ کے عزت حاصل کرنا چاہی، لیکن ان کا انجام ذلت ہی ہوا، آخر کار ذلیل و خوار ہوئے۔ لیکن اگر کوئی حقیقی ذرائع اور اسباب سے عزت حاصل کرتا ہے، اللہ اسے حقیقت میں عزت سے نوازتے ہیں اور اس کی ایسی عزت کی جاتی ہے کہ دنیا پھر دیکھتی ہے، اللہ اسے مقام دیتے ہیں۔ جس قدر یہ صفات انسان میں زیادہ ہوں گی، اس قدر انسان کو اللہ بلند کر دے گا، جس قدر صفات سے متصف ہوگا اس قدر اللہ مقام اور مرتبے کو بڑھا دے گا۔ یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک چوتھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی عزت اس میں ہے کہ انسان دوسرے لوگوں سے مستغنی ہو جائے اور دوسرے لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے۔ استغناء عن الناس، لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ۔ اب ایک بندہ غریب ہے، دوسرا امیر ہے، اور غریب کا اب یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مال و دولت والے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور مانگنا شروع کر دے، سوالی بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، لوگوں کے در پہ بھٹکنا نہیں چاہیے، لوگوں سے مستغنی ہو جائے، غنا حاصل کر لے اور صرف اللہ کے در کا سوالی بن جائے، اللہ کے در پہ آ کے مانگے، اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ اگر در در پہ ہاتھ پھیلائے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ در در پہ جا کے مانگنے سے مل تو جائے گا لیکن عزت نہیں رہے گی، در در سے مانگنے سے مل تو جائے گا لیکن عزت مٹی میں مل جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ تو مانگنے والا ہے، یہ تو فلاں اور فلاں ہے، لیکن اگر باوجود اس کے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ بیٹھے ہو، لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے پیسوں سے، لوگوں کے مال اور دولت سے مستغنی ہو جاؤ اور رب کے در پہ آ کے سوال کرو، اللہ سے آ کے مانگو، تمہاری عزت بھی برقرار رہے گی اور تمہیں اللہ دے گا بھی، عزت بھی برقرار رہے گی اور اللہ پھر بے حساب دے گا۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں نے مانگنا ہی اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے ہی مانگنا ہے، پھر اللہ اس بندے کو دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کسی اور سے امیدیں لگا کے بیٹھ جائے اور رب کے در کو چھوڑ دے، نہ اللہ سے کبھی مانگا نہ کبھی سوال کیا،
تو پھر اس کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سوال کرنے سے بچتا ہے، لوگوں کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہیں، شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے در پہ نہیں جاتا، سوال نہیں کرتا، اللہ بھی اسے سوال کرنے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اور سبب لگا دیتے ہیں کہ اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو عزت کو برقرار رکھنے کے لیے در در پہ جا کے جھکنا، در در سے مانگنا، سوالی بن جانا، یہ عزت انسان کی باقی نہیں رہتی۔ اگر عزت برقرار رکھنی ہے تو صرف اللہ کے در سے مانگو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے در کے سوالی بن جاؤ، اللہ تمہاری عزت کو بھی برقرار رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مقام اور مرتبہ بھی دے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں نے اللہ سے مانگنی ہے، میرا رب مجھے دے گا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے مانگنی ہے اور رب مجھے دے گا، کوئی اور دے نہ دے، اس در سے میں خالی نہیں جاتا۔ جب اس یقین اور ایمان کے ساتھ تم آ کے اللہ سے مانگو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں ملے نہ، ملتا اس کو نہیں ہے جو آتا ہے، مانگتا ہے، لیکن اس کا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، دل غافل ہوتا ہے، دنیا کی مصروفیات میں کھویا ہوتا ہے، اور ایک روایتی انداز میں آ کے دعا کر لیتے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے مانگا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ لقلب واہن، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ ایک انسان آتا ہے، آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، بس ہر نماز کے بعد جس طرح عادتاً ہاتھ اٹھاتا ہے، دو چار لفظ بولتا ہے، ایک عربی کی دعا پڑھتا ہے، ایک اردو کی پڑھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چل رہا میں بول کیا رہا ہوں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، دعا کر کے چلا جاتا ہے، پھر کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل غافل ہو اور انسان دعا کرے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا يقبل اللہ لقلب واہن، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ جب تک آپ یقین کامل کے ساتھ آ کے اللہ کے در پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں گے تو آپ کو ملے گا کیسے؟ تو اس لیے آپ اللہ کے در پہ آ کے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، آپ کی عزت بھی برقرار رہے گی، اور جو آپ کو چاہیے وہ بھی ملے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ آپ نے رب کے پاس آ کے مانگنا ہے خلوص نیت سے اور یقین کامل سے، اللہ آپ کو بے حساب دے گا، اور ایسے ایسے ذرائع اور اسباب لگا دے گا کہ آپ کی سوچ اور فکر میں بھی نہیں ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ ایسے ایسے راستے نکالے گا کہ جہاں سے راستہ نکالنا ہی ناممکن تھا، ایسے ایسے راستے نکلیں گے اور ایسی ایسی راہیں کھلیں گی کہ تم نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہاں سے مجھے کچھ مل جائے گا اور یہاں سے میرا کوئی ذریعہ اور سبب لگ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے در کا سوالی بننا ہے، اللہ سے آ کے مانگنا ہے، اوروں کی طرف امیدیں لگانا، غیروں کے در پہ جانا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے رزق کا بھی ایک سبب اور ذریعہ دنیا میں رکھا ہے۔ ہر انسان کے رزق کا کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ بھی ہے، بس وہ یہ ہے کہ انسان اس ذریعے کو اختیار کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے نوازیں گے، عزت کے ساتھ ساتھ دنیا کا مال و دولت بھی ملے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے بیان کیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے تعلق، پھر یہ کہ لوگوں کو بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو، تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، آپ کے ماتحت لوگ رہتے ہیں، آپ کے تحت چلنے والے ملازم ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کی خدمت کرنے والا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اسے معاف کریں۔ بلکہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے کہنے لگا کہ اگر میرے غلام سے غلطی ہو جائے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ ایک دفعہ ہو گئی، دو دفعہ ہو گئی، کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کل یوم 70 مرۃ، اگر ایک دن میں تیرا غلام 70 بار بھی غلطی کرے تو اسے معاف کر، کیونکہ وہ تیرا ملازم ہے، تیرے ماتحت ہے، اس پر تیرا حکم اور آرڈر چلتا ہے، تو اس کو عزت دے اور اس کو معاف کر، اللہ تجھے عزت دے گا۔ تو اپنے ماتحت رہنے والوں کو عزت دو، ان کو معاف کرو،
اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، اللہ کے در کے سوالی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔